دنیا کے اندر آپ ایسے رہو کہ ہمارے اعمال بولے نبی نبی، ہمارے افعال بولے نبی نبی، ہماری گفتار بولے نبی نبی، ہماری کردار بولے نبی نبی، ہمارے اطوار بولے نبی نبی، الغرض ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ہر ایک اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ سوچنے کا مقام ہے، داماد ہوا تو سسرال والے سے پیسہ مانگیں گے ہی نا، یہی رواج چل چکا ہے، یہی رسم چل چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ان کی بیٹی کو پریشان کیا، اپنی بیوی کو پریشان کیا اور کہا کہ جا اپنے باپ کے گھر سے مال لے کے آ ورنہ ماروں گا، پٹوں گا، ستاؤں گا۔ اکرام سوچنے کا مقام ہے، نکمے نٹھلے ہو کے آپ گھر پہ بیٹھے رہو گے اور آپ اپنی بیوی سے کہو گے، آپ اپنی اہلیہ سے کہو گے کہ جا اپنے باپ کے گھر سے مال لے کے آ، ہرگز نہیں، ایسا کبھی بھی بالکل بھی آپ نہیں کرنا۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، عقل دی ہیں، ہاتھ دیے، پیر دیے ہیں، جوانی دیا، تندرستی دی، طاقت دیا، قوت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء، سورہ نمبر 4، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 19۔ العالمین فرماتا ہے وعاشرہن بالمعروف، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، ہر ایک معاملات میں، زندگی کے ہر ایک شعبہ میں، ہر ایک فیلڈ میں، ہر ایک میدان میں ایک مرد کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اچھے طریقے سے پیش آئیں، حسن سلوکی کا معاملہ کریں۔ جس طریقے سے ایک مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، بہترین طریقے سے خوشگوار زندگی گزاریں، ٹھیک اسی طریقے سے ایک بیوی، ایک خاتون بھی یہی چاہتی ہے کہ ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، آپس میں کبھی لڑائی جھگڑا، آپس میں کبھی کھٹ پٹ نہ ہو، انبن نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، اختلاف نہ ہو، انشقاق نہ ہو، بلکہ بہترین طریقے سے زندگی گزاریں۔ ہر ایک خاتون مردوں کی طرح ہی چاہتی ہیں، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ناظرین اکرام کہ آج کل مردوں کو دولت کی پڑی ہوئی ہے، اپنی بیوی کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی بیوی کے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے بیوی کی غریبی لاچاری کی کوئی فکر نہیں، بلکہ آج کل کے مردوں کو صرف اپنی بیوی اور اپنے سسرال کے مال و دولت کی طرف ان کی نظر رہتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ نے آپ کو یہ ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھ دیے، زبانیں دی، عقل دیا، دماغ دیا، آپ ان چیزوں کا استعمال کیجئے، دولت کمائیے، مال کمائیے، حلال روزی کمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ اپنے سسرال والوں سے جا کے مال طلب کریں، دولت طلب کریں، پیسے طلب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں بہتر وہی شخص ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اچھے ہوں۔ تو اچھے کب بنیں گے آپ؟ مرنے کے بعد؟ ہرگز نہیں۔ جیتے جی آپ کو اچھا سلوک اپنے بیوی کے ساتھ ضرور کرنی ہے، جیتے جی اچھا سلوک آپ کو بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ ضرور کرنے ہیں۔ لہٰذا دنیا کے اندر کبھی بھی آپ خبردار پیسے کا ڈیمانڈ، جہیز کا ڈیمانڈ اپنے سسرال سے کبھی بھی ہرگز نہ کرنا۔ یقیناً یہ بہت بری چیز ہے، بہت غلط چیز ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیے، کبھی بھی آپ کو ایسا واقعہ ہرگز نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے جا کے اپنے سسرال والوں سے اس طریقے سے مال کا مطالبہ کیا، مال مانگا، دولت مانگا اور نہیں ملا تو طلاق دے دیا، اپنے بیوی کو مارا، پیٹا، ٹارچر کیا، انہیں ستایا، مصیبت پریشانیاں کھڑا کیا۔ کبھی بھی آپ کو ایسا ہرگز نہیں ملے گا۔ تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں ناظرین کرام؟ خود آپ کو اللہ رب العالمین نے عقل دیا، آنکھیں دی، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے۔ آپ خود اٹھیے اور کمائیے، حلال روزی کما کے آپ گھر لائیے۔ آپ حلال روزی کمائیں گے تو بھی نیکی، آپ حلال روزی کو حلال طریقے سے اپنے بیوی کے اوپر خرچ کریں گے تو بھی نیکی، اور اسی طریقے سے اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کریں گے حلال طریقے سے تو بھی اللہ رب العالمین آپ کو نیکی عطا کرے گا۔ تو نیکی کو سمیٹیے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ گناہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ سسر کے مال کی طرف آپ کی نظر کیوں اٹھتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، آپ اگر مرد ہیں تو خود کمائیے، حلال طریقے سے کما کے حلال طریقے سے اپنے بیوی بال بچوں پہ خرچ کیجئے، اور خبردار کبھی آپ دوسری کے مال کی طرف دیکھنا بھی مت، آپ کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام مالہ و عرضہ و دمہ، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 3 چیز حرام ہے، ان کے مال، ان کی عزت اور ان کا خون، یعنی کسی کے مال کو بغیر ان کے پرمیشن کے نہیں چھین سکتے، نہیں مانگ سکتے، نہیں لے سکتے۔ ناظرین اکرام سوچنے کا مقام ہے، داماد ہوا تو سسرال والے سے پیسہ مانگیں گے ہی نا، یہی رواج چل چکا ہے، یہی رسم چل چکا ہے دنیا کے اندر، یہی چیزیں ہر طرف دیکھی جا رہی ہیں۔ کتنی بری بات ہے، سوچئے، خود سوچئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کسی کے داماد تھے؟ ہاں بالکل جی تھے، آپ کو بھی پتا ہوگا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے روپے پیسے دینار درہم مانگا؟ آپ دکھا دو ایک دلیل، دکھا دیجئے ایک حدیث، دکھا دیجئے ایک روایت، دکھا دیجئے ایک واقعہ، کچھ بھی نہیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ان کی بیٹی کو پریشان کیا، اپنی بیوی کو پریشان کیا اور کہا کہ جا اپنے باپ کے گھر سے مال لے کے آؤ؟ ایک حدیث، ایک بھی چیز استغفر اللہ آپ کو بالکل بھی نہیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ان سے جا کے دینار یا درہم یا دنیا کے کوئی بھی مال و متاع مانگا؟ کچھ بھی نہیں مانگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم آپ متبعین ہیں، پیروکار ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کے اندر فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے رول ماڈل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فالو کیجئے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اسی طریقے سے داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہاتھ پھیلایا اور کہا کہ مجھے اتنے مال دیجئے، اتنے اشرفی دینار درہم دیجئے، تب میں آپ کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، ماروں گا، پیٹوں گا، ستاؤں گا، تنگ کروں گا، پریشان کروں گا اور مال لینے کے لیے بار بار بھیجوں گا؟ کب انہوں نے کہا؟ کبھی بھی نہیں کہا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی کے شوہر تھے، ایک کے بعد ایک۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر تھے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر تھے، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کسی بھی مال و متاع کا ڈیمانڈ کبھی بھی کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا۔ انہوں نے مال کا ڈیمانڈ اپنے سسر سے بالکل بھی نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم آپ پیروکار ہوتے ہوئے مال کا ڈیمانڈ اپنے سسرال والوں سے کیسے کر سکتے ہیں ناظرین کرام؟ بالکل بھی نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے متبعین اور پیروکار ہم آپ ضرور ہیں۔ لہذا ان کے متبعین اور پیروکار ہوتے ہوئے ان کے اعمال اور آپ کے اعمال کیوں مختلف ہو رہے ہیں، کیوں ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں؟ کیسے مسلمان بن سکتے ہیں، کیسے مومن بن سکتے ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ خبردار، مالدار ہونے کے لیے دوسرے کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔